نبی کے چہرے کا ذکر آتا ہے تو قرآن والضحیٰ کہہ کر بیان کرتا ہے. جب نبی کی زلفوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن واللیل کہتا ہے. جب نبی کے آنے کا ذکر آتا ہے قرآن قد جاءکم من اللہ نور کہتا ہے. جب نبی کی رحمت کا ذکر آتا ہے قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتا ہے. جب نبی کے اخلاق کا ذکر آتا ہے قرآن انک لعلی خلق عظیم کہتا ہے. جب نبی کے زمانے کا ذکر آیا قرآن نے والعصر کہا. شہر کا ذکر آیا قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا. چادر کا ذکر آیا یا ایھا المزمل کہا. کمبل کا ذکر آیا یا ایھا المدثر کہا. صفات کا ذکر آیا قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہا. مبشرا کہا. نذیرا کہا. داعیا الی اللہ کہا. سراجا منیرا کہا. آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا. توجہ رکھیں. قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا. آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے. چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا. گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو. رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا. اسرا میں بھی اقصا میں بھی سدرا میں بھی تم ہو. سب شاہ سواروں میں تیرے نام کا چرچا. فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہان. پھر لاکھوں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا. مسجد ہو کے محراب منبر کے مصلی ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا. صدیق میں فاروق میں عثمان میں علی میں آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا. کہتا ہے کمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں. ارے کہتا ہے کمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں. انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا. قرآن کی محفل ہے. قرآن پاک کا سننا یہ بہت ہی باعث ثواب کا کام ہے اور پڑھنا بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی اتنی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام خود ایک رکعت کے اندر اتنی تلاوت کیا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا. اور صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ سنتے بھی تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا ابن مسعود میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم قرآن پڑھو اور میں تم سے قرآن سنوں. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ پر تو قرآن نازل ہوا. فرمایا نہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم قرآن پڑھو میں تم سے قرآن سنوں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھنا شروع کیا. میرے آقا نے سننا شروع کیا. ارے وہ کیسی قرات ہوگی جس میں عبداللہ ابن مسعود پڑھنے والے میرے آقا سننے والے ہوں گے. وہ پڑھتے چلے گئے میرے آقا سنتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک آیت پر پہنچے تو میرے آقا نے فرمایا بس کر دو اب اور سننے کی طاقت نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کا قرآن کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور اس کو سمجھیں بھی اور اپنی زندگیوں کے اندر بھی قرآن لے کر آئیں. جب قرآن کے مطابق ہماری زندگیاں ہو جائیں گی تو پھر اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو